یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے حکم دیا تھا کہ وہ قربانی کریں تو بہیمۃ الانعام کی کریں اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ تو قربانی بہیمۃ الانعام کی جائز ہے۔ اب سمجھے بہیمہ کسے کہتے ہیں، انعام کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں اس جانور کو کہ جو چھپایا، یعنی جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے قربانی کے لیے کہ جو جانور جو ہے جس کی قربانی کر رہے ہیں وہ 4 پاؤں والا ہو، چھپایا ہو۔ چھپائے کی قربانی جائز ہے، جو چھپایا نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب مرغی جو ہے اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 2۔ جب مرغی کی ٹانگیں 2 ہوتی ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور انڈا اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ جب اس کی ٹانگیں کوئی نہیں ہوتی تو اس کی قربانی بھی جائز ہے نہیں ہے۔ جس طرح کے بعد غیر مختلف حضرات نے فتویٰ دیا، جو ہے یہ جامعہ ستاریہ کے ایک اپنا عالم تھے، تو فتاویٰ ستاریہ ان کا چھپا ہوا ہے، تو انہوں نے مرغی اور انڈے قربانی کی بات کی ہے۔ تو حالانکہ وہ بہیمہ میں شامل نہیں ہے، تو مرغی کی ٹانگیں جو ہیں وہ 4 نہیں ہیں اور انڈے کوئی جو ہے ٹانگ ہے ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے جائز ہونے کے لیے انعام ہونا شرط ہے۔ انعام اس جانور کہتے ہیں جو گھریلو حلال پالتو ہو، گھریلو اور پالتو حلال ہو۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب ہوا کہ اس جانور کی قربانی جائز ہے جو کہ 4 پاؤں والا ہے، چھپایا ہے، گھریلو ہے اور پالتو ہے۔ اب دیکھو جوت اور حلال ہے۔ جو جانور 4 پاؤں والا ہے تو وہ اگر حلال نہیں ہے قربانی جائز نہیں ہے۔ جس طرح کے گدھا، اب اس کی ٹانگیں جو ہیں 4 تو ہیں اور گھریلو پالتو بھی ہے، اس لیے کہ گدھے کو گھر میں پالا جاتا ہے، لیکن کیونکہ حلال نہیں ہے اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بسا اوقات جانور جو ہے چھپایا بھی ہوتا ہے اور حلال بھی ہوتا ہے لیکن گھریلو پالتو نہیں ہوتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس طرح کے ہرن، اب ہرن دیکھو کہ چھپایا بھی ہے اور حلال بھی ہے لیکن گھریلو اور پالتو نہیں ہے، اس لیے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اصول سمجھ میں آ گیا کہ قربانی ان جانوروں کی جائز ہے کہ جو 4 پاؤں والے ہوں، گھریلو پالتو ہوں اور حلال ہوں۔ جو چوپائے نہیں ہیں، جو گھریلو پالتو نہیں ہے اور جو حلال نہیں ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ 4 قسم کی قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث ملا کر، اور ان کی مختلف قسمیں ملائیں تو کچھ بڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح کے اونٹ دیکھیں، اونٹ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ اب دیکھیں اونٹ ہے، مذکر ہو اور مؤنث اونٹ اور اونٹنی ہے۔ اسی طرح گائے ہے اور اپنا گائے کے گھر والا، ہاں جی، بیل جو ہے، اسی طریقے سے جو ہے اپنا بکری ہے اور بکرا ہے، ڈونگا ہے، ڈونگی ہے۔ اب اس طرح کی قربانی جائز ہے۔ اور عرب کے اندر جو بھینس اور بھینسا ہے یہ بھی گائے کی قسم شمار ہوتی ہے۔ جس طرح کے عربی کی لغت کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا بھینس کا نام ہے جاموس عربی زبان میں۔ آپ عربی ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جاموس کے تحت 9 امین کی بارے میں بگر کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی بڑی قسموں میں سے ایک ہے، تو لہٰذا حیات الحیوان وغیرہ میں یہی بات لکھی ہے، تو اس لیے ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ باقی قربانی جائز نہیں ہے۔